اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں میرے نبی کا بڑا مقام ہے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، تمام انبیاء علیہ السلام پر جنت حرام ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ وانها لحرمت علی حتی تدخلها امتی، اور تمام امتوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں میرے نبی کا مقام ہے، اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس امت کا بھی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ میرے نبی کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، نبی کے جان کی قسم، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی تیرے جان کی قسم۔ جو اللہ نبی کی جان کی قسم کھاتا ہو وہ نبی کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، نبی تیرے شہر کی قسم۔ اللہ کے نبی کے اخلاق قدیمہ کی قسم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اس نون کی قسم اور اس قلم کی قسم جو قلم لکھتا ہے، میرا نبی مجنون نبی ہے، نبی تیرے اخلاق عظیمہ کی قسم۔ اللہ کے نبی کی زبان کی صفائی کی قسم کھائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے نبی جو بھی بات کرتا ہے وہ اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتا بلکہ وہی بولتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمیشہ لکھا کرتے تھے۔ ایک بار کہ یا رسول اللہ، آپ جو بھی بیان کرتے ہیں، جو بھی باتیں بتاتے ہیں، تو میں آپ کی ساری باتوں کو اپنی نوٹ میں لکھتا ہوں، تو کبھی کبھی غصے میں بھی آپ بات کر لیتے ہیں، تو میں آپ کی بات کو لکھوں۔ آپ نے کہا اکتب عبداللہ، تمام کی تمام باتوں کو لکھا کرو، اس زبان پر حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ اللہ کے نبی کی، میرے نبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق کی قسم کھائی، اللہ کے نبی کے چہرے کی قسم کھائی، والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادات کی بنیاد پر اور آپ کی قربانیوں کی بنیاد پر میرا اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ میرے نبی آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی نبوت کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، او میرے محبوب، او میرے یاسین، قرآن کی عظمتوں کی قسم، ہم نے تجھے مرسلین کا سردار بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کی سیرت کو بیان کرتا ہو اور اللہ کے نبی کی محبت کو بیان کرتا ہو، وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا قیمتی ہوگا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں کے نبی ہے، میرا نبی جناتوں کے بھی نبی ہے، میرے نبی جانوروں کے بھی نبی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹ آیا، روتا روتا حضور کی خدمت میں آیا اور اتنا رویا کہ اللہ کے نبی کے سامنے روتے روتے اس کی دھاڑیں نکل گئی، چیخیں مار کر رونے لگا، القا بجرانہ فجر جرا، اور اللہ کے نبی کے سامنے اس طریقے پر بیٹھ گیا جس طرح انسان قاعدے کی حالت میں بیٹھتا ہے، اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے گئے۔ آپ نے کہا ایک اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے، پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ اس کے مالک کو بلاؤ۔ اس کا مالک کو بلایا گیا، پھر آپ نے پوچھا اونٹ تو کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے مالک ہے، آپ کے صحابی ہیں، جب میں جوان تھا تو میں ان کو میرے اوپر سوار کرتا تھا، ان کے سامان کو لادتا تھا، ان کے چارے کو لادتا تھا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میرا مالک مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابی کو کہا، اے میرے صحابی، یہ اونٹ تو مجھے ہدیہ کر دے۔ تو صحابی نے کہا، بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اونٹ کیا ہوتا ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان،
میرے اونٹ آپ کو ہردہ کر دیا، آپ کو ہدیہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو یوں کہا تو جنگلوں میں چلا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ جب آپ نے اونٹ کو یوں کہا تجھے میں نے آزاد کر دیا تو اونٹ نے آواز نکالی، فرغا رغبتاً الاول قول آمین، تو میرے نبی نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ اونٹ نے آواز نکالی، فرغا رغبت الثانیہ، تو میرے نبی نے کہا آمین۔ اور تیسری مرتبہ اونٹ نے آواز نکالی، فرغا رغبت الثالثہ، تو میرے نبی نے کہا آمین۔ اور چوتھی مرتبہ اونٹ نے آواز نکالی تو میرے نبی رو پڑے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمیں کوئی چکر سمجھ میں نہیں آ رہا، اونٹ کوئی آوازیں نکالتا ہے آپ آمین کہتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ مجھے دعائیں دے رہا ہے، یہ اونٹ مجھے دعائیں دے رہا ہے۔ جب میں نے مجھے آزاد کر دیا تو اونٹ نے مجھے یہ دعا دی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جس طریقے پر آپ نے مجھے خوف سے بچایا، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی امت کو خوف سے بچاوے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اونٹ نے دوسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو قحط سالی سے بچاوے، تو میں نے کہا آمین۔ اونٹ نے تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو اچانک دشمنوں کے حملے سے بچاوے، تو میں نے کہا آمین۔ اور چوتھی مرتبہ اونٹ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں محبت ڈال دے کہ امت میں کوئی اختلاف نہ ہو، تو میں رونے لگا کہ میری یہ دعا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی قبول نہیں ہوئی تھی، اور میرے اللہ نے کہا کہ نبی تیری امت میں ضرور اختلاف ہوگا۔ میرے بھائیو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں کے نبی ہیں۔ ایک صحابی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ سرکش بن چکا ہے، جب اونٹ سرکش بن جاتا ہے تو انسان کو قتل کر لیتا ہے، تو میرے نبی نے کہا ہے کہ میرے بعد میں 2 اونٹ ہیں اور دونوں سرکش ہو چکے ہیں اور ہو سکتا کسی پر حملہ کر دیں۔ آپ نے کہا تم میرے ساتھ چلو۔ جیسے ہی باغ کے کنارے پر آئے اور اونٹ نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو رسی توڑی، آپ نے کہا اور دوڑتا دوڑتا آیا تو کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچاوے، اخاف علیکا، آپ نے کہا مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور اونٹ اللہ کے نبی کے سامنے گردن ڈال کر رونے لگا، گردن ڈال دی۔ آپ نے کہا رسی لاؤ، اور رسی لانے کے بعد آپ نے اس کے گلے میں رسی پہنائی، پھر آپ نے کہا لو اونٹ کو لے جاؤ، لا یعصیک ابدا، یہ اونٹ تمہارا کبھی نافرمان نہیں ہو سکتا۔ یہ جانوروں کو پتہ ہے اللہ کے نبی ہیں، آج کے انسانوں کو پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی کیا شخصیت ہے۔ میرے نبی کی ولادت عجیب انداز سے ہوئی 12 ربیع الاول، یہ اللہ کے نبی کی ولادت کا دن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی ولادت کا دن 8 ربیع الاول ہو سکتا ہے یا 9 ربیع الاول ہو سکتا ہے۔ 12 ربیع الاول میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول یہ میرے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی علماء کا اختلاف نہیں، صحابہ کا اختلاف نہیں، تمام یہاں ایک ڈیٹ فکس ہے میرے نبی کی وفات کی کہ 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن آپ کا پیدا ہونے کا دن یہ سوموار کا دن ہے، آپ کا پیدا ہونے کا دن ربیع الاول کا مہینہ ہے، لیکن 12 ربیع الاول یہ آپ کی پیدائش کا دن نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو میرے نبی کی ولادت میں عجیب انداز سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تو ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے ہیں، ابھی تو ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے ہیں، اور اس دن تمام بادشاہوں کے تخت الٹے پڑے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، صرف ماں کے پیٹ میں منتقل ہو چکے ہیں، تمام دنیاؤں کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے۔ اس دن کے لیے ابن کثیر کی روایت، اس دن تمام بادشاہ گنگے ہو گئے، کافر بادشاہ اس دن ایک بھی بول نہ سکا، اور تمام بت زمین پر گر پڑے، اور جتنے بھی جادو کرنے والے جادوگر تھے، ساحرین تھے، ان تمام سے اللہ نے جادوگری کے فن کو چھین لیا۔ ابھی تو آپ دنیا کے اندر ہیں، ابھی تو آپ ماں کے پیٹ کے اندر آئے ہیں، اور جس دن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں وہ عجیب دن تھا۔ عبدالرحمن بن عوف کی والدہ جو لیڈی ڈاکٹر دایا تھی، اس وقت شفا بنت اسد فرماتی ہیں میں اس وقت موجود تھی، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا ختنہ نہیں ہوتا۔ جب میرے نبی پیدا ہوئے ولید مختونا، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ کا دنیا میں ختنہ نہیں ہوا۔ جب میرے نبی پیدا ہوئے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینہ بچہ پیٹ میں رہتا ہے، تو بچہ جب باہر نکلتا ہے اس پر غلاظت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے۔ جب میرے آقا جب دنیا میں آئے ہیں
میرے آقا پر خوشبو بہک رہی تھی اور آپ کا پورا بدن چمک رہا تھا، آپ بالکل صاف ستھرے تھے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی آنکھ اور اس کی ناک ملی ہوتی ہے، دنیا میں آنے کے بعد کاٹنی پڑتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ناک بالکل صحیح تھی، آنکھ بالکل کٹی ہوئی تھی۔ ارے آپ ماں کے پیٹ میں تھے، حضرت آمینہ فرماتی ہیں جس طرح عورتوں کو جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے عورتوں کو الٹی ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، حضرت آمینہ کو 9 مہینے کے حمل میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی الٹی نہیں ہوئی، کبھی ابکائی نہیں آئی۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں مجھے اس طریقے پر پتہ چلا کہ جب میں مدینہ مکہ کی گلیوں میں گزرتی تھی تو مکہ کے درخت میرے سامنے جھک جاتے تھے، گویا کہ مکہ کے درخت مجھے سلام کرتے ہیں۔ جب میں رات کو بیت اللہ میں نکلتی تھی تو آسمان کے ستارے جھک جاتے تھے، گویا کہ آسمان کے ستارے مجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے میں جب زمزم کے کنویں کے پاس زمزم کو جب میں لینے جاتی تھی تو پورا پانی اوپر آ جاتا تھا، پورا پانی اوپر آ جاتا تھا، تو مکہ کی لڑکیوں میں بات مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت آمینہ کو روکتا، آمینہ جب تک تم موجود ہوتے ہو پانی اوپر ہوتا ہے، جب تم چلی جاتی تو پانی بالکل کنویں کے گہرے اندر کنویں کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ یا آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں ہے اور یہ علامات ظاہر ہو رہی ہے۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آنے کے بعد سجدہ کیا، کوئی چھوٹا بچہ سجدہ کرتا ہے نا، اس طریقے پر سجدہ کیا کہ آپ کے گھٹنے اونچے تھے۔ اور اس وقت حضرت آمینہ فرماتی ہیں اچانک کمرے میں روشنی ہوئی، کمرے میں روشنی ہوئی اور میں اس روشنی میں میں نے مشرق کو بھی دیکھا، میں نے مغرب کو بھی دیکھا، میں نے شمال کو بھی دیکھا، میں نے جنوب کو بھی دیکھا، میں نے مدائن کے محلات کو بھی دیکھا۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ اچانک بادل میرے کمرے میں داخل ہوا۔ بادل کون سا؟ یہ جو آسمانوں پر بادل چلتا ویسا بادل نہیں، بلکہ جو سردی کے موسم میں دھندلا پڑتا ہے، دھندلا پن جو دھوئے کی شکل میں ہوتا ہے جس کو عربی میں غمام بولتے ہیں، میرے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دیکھے نہیں کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ دیکھا تو اچانک بادل میں سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق کا چکر لگاؤ، اس بچے کو مغرب کا چکر لگاؤ، اس بچے کو شمال کا چکر لگاؤ، اس بچے کو جنوب کا چکر لگاؤ، لیعرفوا باسمه ونعته وصورته، تاکہ دنیا کے انسان اس شخصیت کو پہچانے کہ وہ رہبر کامل آ رہا ہے، وہ ہادی کامل آ رہا ہے، تاکہ لوگ ان کی صورت کو دیکھیں، ان کی سیرت کو پہچانے۔ پھر آسمان سے آواز آئی وَآتُوهُ خُلْقَ آدم، اسے آدم علیہ السلام کی اخلاق دو، ومعرفت شیس علیہ السلام کی معرفت دو، وشجاعت نوح علیہ السلام کی بہادری دو، واستسلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وخلت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، وشجاعت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری دو، ووقار الیاس علیہ السلام کا وقار دو، وزہد عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی دو، وقلب ایوب علیہ السلام کا دل دو، وجمال یوسف علیہ السلام کا جہو جمال دو، وبشرا یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دو۔ پھر آواز آئی وَغَمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اس نبی کے دل میں تمام انبیاء علیہ السلام کے اخلاق اس کی زندگی میں پہنا دو۔ میرے بھائیو ابھی میرے نبی پیدا ہی ہوئے ہیں اور سوالات انبیاء علیہ السلام کی صفات میرے نبی کے اندر آ چکے ہیں۔ جب وہ نبی 63 سال کی عمر تک پہنچے ہوں گے تو کیا میرے نبی کی صفات میں ترقی کی ہوگی؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، یدے بیدا داری، آنچے ہوا خوبا بھارت تو تنہا داری، تمام نبیوں کی صفات میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ ہر نبی میں ایک ایک صفات تھی، تمام انبیاء کے سارے صفات محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں اور دنیا آپ کی پیدائش صبح شادی کے وقت ہوئی ہے۔ یہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے اندھیرا ختم ہو چکا ہے، صبح شادی آ چکی ہے۔ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صبح شادی کے وقت پیدا ہوئے، اس بات کی علامت ہے اب شرک کا اندھیرا ختم ہوگا، بتوں کا اندھیرا ختم ہوگا، توحید کی روشنی دنیا میں پھیلے گی، اسلام کا چرچا پوری دنیا میں پھیلے گا۔ میرے بھائیو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہے، جناتوں کے بھی نبی ہے، آپ درختوں کے بھی نبی ہیں،
آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پیشاب کا تقاضا ہوا، آپ اللہ کے راستے کے سفر میں ہیں اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو آپ نے کہا جابر مجھے پیشاب کا تقاضا ہے لیکن کہیں پردہ کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ ان جھاڑیوں سے جا کر کہہ دو کہ محمد رسول اللہ کو فارغ ہونا ہے، التئیما تمام کی تمام جھاڑیاں مل جائے۔ اب بے جان چیز ہے، جھاڑیاں کسی کی بات کو سنتی ہیں، ہاں میرے نبی کی بات تو جمادات بھی سنتی تھی، میرے نبی کی بات تو جانور بھی سنتے تھے۔ حضرت جابر نے جا کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں التئیما تم تمام کی تمام جھاڑیاں مل جاؤ۔ ساری کی ساری جھاڑیاں الگ الگ تھی، وہ اندر سے نکلی اور چلتی چلتی ایک پردے کی شکل بنا دی۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد آپ نے کہا اپنی اپنی جگہ پر چلی جاؤ، تمام کی تمام جھاڑیاں اپنی اپنی جگہ پر چلی گئی۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بدو وہاں سے گزرا، بدو دیہاتی بدوی عرب کو بولتے ہیں، بدو گزرا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس کے ہاتھ میں اونٹ پر وہ سوار تھا۔ پوچھا من ہادا، یہ کون ہے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر میرے نبی کے پاس آ کر کہا انت الذی تقول ما تقول، تو وہی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ آپ نے کہا میں وہی ہوں، اللہ کا نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہوں۔ بدوی تک غصے ہوا اور یوں کہا اگر میری قوم نے اگر مجھے پناہ نہ دی ہوتی لقتلت شر قتلۃ، یہ محمد میں تجھے بری طرح قتل کر دیتا۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، آپ مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن کو اس کے سر سے اس کے بدن سے الگ کر دو۔ آپ نے کہا عمر صبر کرو، نبی درگزر کرنے والا ہوتا ہے، معاف کرنا نبوت کی شان ہوتی ہے، درگزر کرنا نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ پھر آپ نے کہا اے دیہاتی تو میری بے اکرامی نہ کیا کر، تو میری بے اکرامی نہ کیا کر۔ تو کہا کہ تو اللہ کا نبی ہے، کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس کے پاس تھی مری ہوئی گو، آپ گو جانتے ہیں؟ گو، ایک گو عربی میں اس کو بولتے ہیں زب، عرب اس کو بولتے ہیں دب۔ اس کے پالان میں، اونٹ کے پالان میں مری ہوئی گو تھی۔ زمانے جاہلیت میں عرب لوگ گو کھایا کرتے تھے۔ اس نے اس گو کو اپنے پالان سے نکالی اور یوں کہا اگر یہ ایمان قبول کرے تو میں ایمان قبول کروں۔ بدوی کا دیہاتی تھا، انا لا اؤمن بل یؤمن ھذا الذب، میں ایمان قبول نہیں کر سکتا جب تک یہ گو تیرے نبوت کی گواہی نہ دے اور ایمان کی گواہی نہ دے۔ مرا ہوا جانور ہے، لمبا چوڑا ہوتا ہے جنگلوں میں، صحراؤں میں، تو آپ نے گو کو پکارا یا ذب، تو گو نے اپنا منہ اونچا کیا اور اپنی آنکھیں کھولی اور عربی میں جواب دیا، عربی میں فَأَجَابَ بِلِسَانٍ فَصِیحٍ عَرَبِیٍّ مُبِینٍ، فصاحت عربی میں جواب دیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر ہوں، سعدیک میری قسمت کے کیا کہنے کہ مجھے اللہ کے نبی کے سامنے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر گو نے میرے نبی کو کیا لقب دیا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ، ایک قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی اور ایک قیامت کے دین کے ڈیکوریشن۔ میں بچپن سے پڑھتا مدرسے سے آیا ہوں، میں نے اللہ کے نبی کے بہت سارے ناموں کو اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، لیکن سب سے خوبصورت نام جو میرے نبی کو کسی نے دیا ہے تو گو نے دیا ہے، یا زین من وافا یوم القیامہ، ایک قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی۔ کیا مطلب کہ قیامت کا دین تو اندھیروں کا دین ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ قیامت کا دین تو اندھیروں کا دین ہوگا، نبی تیری برکت سے سارے کے سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، یہ قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے گو کو پہلے ایمان کا سوال کیا، من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہیں؟ تو گو نے جواب دیا وفی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت راحتہ وفی النار عقابہ، میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی حکومت زمینوں میں ہے، وہ سمندروں میں اس کے مسخر کردہ راستے ہیں، جنت میں آرام ہے اور جہنم میں سزا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من انا،
میں کون ہوں؟ تو گھوڑے نے جواب دیا انت رسول رب العالمین، آپ تو رب العالمین کے رسول ہیں، آپ تو رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ اس پر بات پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس کو پتا تھا قیامت تک بہت سے نبی کے دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔ گھوڑے پھر تعارف کرایا انت خاتم النبیین، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو نبیوں کے امام ہیں۔ پھر یوں کہا نبی ماننے پر بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ گھوڑے نے آگے یوں کہا قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت، آپ کی باتوں کو ماننے والے کامیاب ہیں اور آپ کی باتوں کو ٹھکرانے والے ناکام ہیں۔ اے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ غزوہ تبوک کی واپسی پر آپ ایک درخت کے نیچے سو چکے ہیں، آپ آرام میں ہیں۔ حضرت انس بن مالک راوی فرماتے ہیں ایک درخت ہوتا ہے کیکر کا درخت، وہ دور کھڑا تھا، وہ درخت وہاں سے نکلا اور انسان کی طرح چلتا 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 حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا پھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ انسان کی طرح درخت چلتا چلتا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔ تو میرے نبی نے کہا اس درخت نے اللہ کے سامنے یوں کہا تھا یا اللہ مجھے تیرے نبی کا دیدار کرنا ہے، تیرے نبی کی زیارت کرنی ہے، یہ میری زیارت کرنے آیا تھا۔ جب اس کا جی بھر گیا پھر میرے پاس سے چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب آپ نے معراج کا سفر کیا، حسن بصری فرماتے ہیں آپ نے میرے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی صحیح آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، ایک طرف حبیب ہیں، دوسری طرف محبوب ہیں، ایک طرف عاشق ہے، دوسری طرف معشوق ہے۔ جیسے ہی میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو میرے نبی کی زبان پر جملہ آیا التحیات للہ، التحیات للہ، اے اللہ میں نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں ساری کی ساری عبادت تیرے لیے۔ پھر کہا والطیبات، میں نے جتنا مال تیرے راستے میں لٹایا ہے سارا کا سارا مال تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں نے جتنی بدنی عبادتیں کی ہیں میرے مولا اپنے بدن کو تھکایا، اپنی جان کو تھکایا، یہ سارا کا سارا تیرے لیے۔ جب تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہی تو تین باتوں کا جواب تین باتوں سے دیا۔ میرے اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تجھ پر میرا سلام بھی ہو، میری برکات بھی ہو، میری رحمتیں بھی ہو۔ اس وقت میرے نبی نے کہا اللہ میرے اکیلے پر نہیں، تیرے نیک بندے بہت سے دنیا میں موجود ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو فرشتوں نے سنا یہ کیا ہو رہا ہے، تو فرشتوں نے پھر یوں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پوری التحیات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے درمیان کی بات چیت ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65 لکیر نمبر 5 پر یہ بات نقل فرمائی ہے کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے میرے نبی سے بہت ساری باتیں ہوئی ہے۔ والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ کیا باتیں ہوئی تو اللہ ہی جانتا ہے، نبی بھی جانتا ہے، وحی کی باتیں ہوئی ہے۔ ما كذب الفؤاد ما رأى رہا، پھر کہا قرآن یوں کہتا ہے کیا باتیں ہوئی، علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ میرے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں کہا اے الہ العالمین قد سخرت النار لابراہیم قد سخرت الجبال والحدید لداود قد سخرت الریح والجن والشیاطین لسلیمان قد سخرت البحر لموسیٰ فماذا جعلتنی یا ربی۔ اے میرے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو تابع کر دیا، تو نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، تو نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جناتوں کو شیطانوں کو تابع کر دیا، اور تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندروں کو تابع کر دیا۔ میرے مولا تو مجھے کیا دینے والا ہے، تو مجھے کیا دینے والا ہے۔
اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب الا اعطیتک قد افضل من کل شیء، میں تجھے وہ چیز دینے والا ہوں جو میں نے آج تک کسی نبی کو بھی نہیں دی۔ اللہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے نبی جہاں جہاں تیرا نام لیا جائے گا، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے نام کو روشن کر دیا۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کی اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہہ لے۔ میرے بچہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ لے۔ اے میرے نبی ہیں ہادی اکمل، رہبر اکمل، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی باتوں کے ماننے میں کامیابی ہے۔ میرے بھائیو صحرا پر پیچ ہیں، وادیوں کے اندر بھیانک مناظر ہیں اور راستوں میں اندھیرا ہے، رہبر کور ہیں، بغیر رہبر کے کوئی انسان راستے کو پا نہیں سکتا، منزل کو نہیں پا سکتا۔ وہ منزل محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے۔ زندگی اللہ کے نبی کی غلامی میں ہو جائے، اس سے بڑا کوئی عقل مند نہیں، بڑا خوبصورت نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَكَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی کی خوبصورتی کو دیکھ کر مدینہ کے سب سے بڑے شاعر حسن بن ثابت پکار اٹھے، ایسا خوبصورت بچہ کسی ماں نے دنیا میں نہیں جنا۔ اتنے بڑے نبی ہمارے ہیں، اس نبی کے پیچھے بھائی زندگی گزاروں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کا ایک ایک پہلو کتنا بلند ہوتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ صرف سیرت کو سننے کا مہینہ نہیں ہے، پوری زندگی اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھو، اللہ کے نبی کی سیرت اپنی زندگی میں لاؤ۔ میرے آقا خوبصورت بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، بڑی قربانی دے کر اس امت کے لیے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے بھلا دیا اسے میرے جی سے بھلا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ میرے بھائیو جو آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے پیچھے بڑی قربانیاں دی، جن لوگوں نے میرے نبی کو ستایا، میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، آج ان کے طریقے ہمیں پسند ہے۔ مغرب ہمارے گھر پر آ چکی ہے، مغرب کا کلچر، مغرب کا کیریکٹر ہماری زندگی کا جز بن چکا ہے۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے، اے دنیا کے انسانوں، اگر تم نے یورپ کے نوجوانوں کی طرح اپنی نقل اتاری اور اپنے کپڑوں کو تم نے نکال دیا اور جوان بچیوں نے یورپ کی بچیوں کی طرح اپنے سر کے دوپٹے اتار دیے، تمہارا بھی ڈوبنا مقدر ہے۔ کوئی کشتی نہیں جو تمہیں منزل کو پار کرا سکے۔ اس سے میرے بھائیو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد رسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد رسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ بتائے گا تیرے دل میں لا الہ الا اللہ کتنا ہے، تیرا چہرہ بتائے گا تیرے دل میں لا الہ الا اللہ کتنا ہے، تیرا لباس بتائے گا تیرے دل میں لا الہ الا اللہ کتنا ہے۔ میرے بھائیو محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ وہ صرف ہے جو اندر کی روحوں کو دھو دیتا ہے، یہ وہ صابون ہے جو دل کے روئے روئے سے گندگی کو ختم کر دیتا ہے، یہ پیغام زندگی ہے جو زندگی کو زندگی بتاتا ہے۔ میرے بھائیو آج ہمارا دل ہمارے جسم کا قبرستان بن چکا ہے۔ اللہ کے واسطے نبی کو آئیڈیل بنا کر، اللہ کے نبی کو اپنا محبوب بنا کر، اپنا مقتدا بنا کر، اپنا رسول مان کر میرے نبی کے پیچھے چلوں گے، دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی میرے بھائیو۔ اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کل قیامت کے میدان حوض کوثر پر اپنے امتی کو بلا کر اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلائیں گے۔ اس وقت سب سے بڑا خوشی کا دن ہوگا۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں اتارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آپ والی حلم، آپ والا علم، آپ والی بردباری، آپ والے اخلاق،
آپ کی شادی کی زندگی، میرے نبی کی لائف ہمیں پڑھنی چاہیے. میرے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے، باہر کیسے رہتے تھے، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ پانی کیسے پیتے تھے، آپ آرام کیسے کرتے تھے. اتنے بڑے مقام پر پہنچ کر میرے نبی میں تواضع کتنا تھا، میرے نبی کی زندگی سادہ کتنی تھی. انسان سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرے، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھے انشاءاللہ، تو میرے بھائیو میرے اولاد کی زندگی کچھ نہ کچھ درجے میں نبی کے رنگ میں رنگ جائے گی. اللہ تعالی ہم تمام ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.